نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس قرآن کا آغاز ہم کریں گے سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں۔ 43 آیت میں شراب کی حرمت سے قبل مسلمانوں کو ہدایات دی گئی ہیں۔ اس زمانے میں ابھی شراب حرام نہیں کی گئی تھی۔ آیت کو پڑھنے سے پہلے میں اس آیت کا شان نزول مختصراً بیان کرنا چاہوں گی۔ ایک روز حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ہاں کچھ صحابہ مدعو تھے۔ کھانے کے بعد شراب کا دور چلا۔ جب وہ اس کے نشے میں جھوم رہے تھے تو مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ ایک صاحب امامت کے لیے آگے بڑھے اور سورہ کافرون پڑھنا شروع کر دی اور بے ہوشی میں لا اعبد ما تعبدون کی جگہ اعبد ما تعبدون پڑھ گئے، جس سے الفاظ کے معنی بالکل بدل گئے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور نشے کی حالت میں مسلمانوں کو نماز کی ادائیگی سے روک دیا گیا۔ اس سے پہلی آیت میں قیامت کے روز بارگاہ الہی میں حاضری کا ذکر گزرا ہے۔ اس آیت میں بارگاہ الہی میں حاضری کے آداب سکھلائے جا رہے ہیں تاکہ قیامت کی حاضری آسان ہو۔ مدہوشی کی حالت میں شہنشاہ کے آگے کھڑے ہونا خلاف ادب ہے، اور آیت کے دوسرے حصے میں بتایا گیا ہے کہ دل کی حضوری کے ساتھ ساتھ جسم کی طہارت بھی لازمی ہے۔ اب اس آیت کا شان نزول ہم نے پڑھ لیا کہ شراب پینے کے بعد نماز میں جب صحابہ کھڑے ہوئے تو الفاظ کی ادائیگی میں کچھ لغزش ہو گئی کیونکہ وہ اپنے پورے ہوش و حواس میں نہیں تھے، اور یہ بات ہم نے یاد رکھنی ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت جب ابھی شراب کی قطعی حرمت نہیں اتاری گئی تھی، اور جب پھر اس کے بعد شراب حرام قرار دے دی گئی تو پھر یہ بات یعنی یہ قصہ ہی ختم ہو گیا۔ لیکن اس چیز کو ہم جب سمجھیں گے تو ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنی ہے کہ شراب پینے کے بعد جب انسان نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کو وہ پتہ نہیں چل رہا جو وہ الفاظ ادا کر رہا ہے۔ اب یہ بات بہت قابل غور ہے۔ اب یہ آیت منسوخ نہیں کی گئی، بہت ساری آیتیں ایسی ہیں نا کہ جو منسوخ کر دی گئی تھی، اٹھا لی گئی تھی، لیکن یہ آیت قرآن کا حصہ بنی رہی۔ اس کے پیچھے کیا مصلحت ہے یہ بھی پہلے ہم ترجمہ پڑھ لیں، پھر یہ والا پوائنٹ بھی ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو تم نماز کے قریب مت جانا، وانتم سکارا، اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو، حتی تعلموا، یہاں تک کہ تم جان لو، ما تقولون، جو کہ تم زبان سے ادا کر رہے ہو، حتیٰ کہ تم وہ نہ جانو جو تم زبان سے ادا کر رہے ہو، یعنی زبان کی ادائیگی جو ہے ان الفاظ کا مفہوم اور معنی ہمیں دل سے پتہ ہونے چاہیے۔ اب یہ پوائنٹس آپ نے نوٹ کرتے جانا ہے، یہی وہ پوائنٹس ہیں جن پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں بات آتی ہے کہ یہ آیت منسوخ کیوں نہیں کی گئی، یہ آیت کیوں نہیں اٹھائی گئی، کیونکہ اس میں شراب کی حرمت کے باوجود بہت ساری باتیں ہیں جو ہمارے لیے ہیں، جو ہمیں بہت سارے پہلوؤں پر تدبر کی دعوت دیتی ہیں۔ کیا بات ہے کہ تم جو زبان سے تم الفاظ ادا کر رہے ہو تمہیں نہ پتہ چلے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، یہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم اللہ کے آگے جب کھڑے ہو نماز کے لیے تو تم الفاظ جو بیان کر رہے ہو تمہیں اس کے معنی اور مطالب آنے چاہیے۔ ولا جنوبن، اور نہ ہی ناپاکی کی حالت میں، ایسی حالت میں کہ جب کہ تمہیں جنابت کا غسل جو ہے تم پر فرض ہو چکا ہو، الا عابری سبیل حتی تغتسلوا وان کنتم مرضی، اور اگر تم میں سے ہو کوئی شخص مریض، او علی سفر، یا آیا ہو سفر سے یا سفر پر ہو، او جاء
أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. اب ہم اس آیت کی پوری آیت کا با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں کہ اس آیت کا میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. اے ایمان والو، تم نماز کے قریب مت جاؤ جب کہ تم نشہ کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو زبان سے ادا کر رہے ہو، اور نہ اس حالت میں نماز کے قریب جاؤ جب کہ تم جنابت کی حالت میں ہو، مگر یہ کہ تم سفر کر رہے ہو. یعنی اگر تم سفر پر ہو اور تم نے اپنی بیویوں سے جنابت کی ہے تو اس کے بارے میں اب حکم آ رہا ہے یہاں تک کہ تم غسل کر لو. یہاں پر غسل جنابت کی فرضیت جو ہے وہ ہم پر واضح ہو رہی ہے. اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں یا آئے تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے یا ہاتھ لگایا ہو تم نے اپنی عورتوں کو، پھر تم اپنے پاس پانی نہ پاؤ، تو ایسی صورت میں تیمم کر لو پاکیزہ مٹی سے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہاتھ پھیرو اپنے چہروں پر اور اپنے بازوؤں پر. بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور بخشنے والا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کان عفوا، معاف کرنے والا، غفوراً اور بخشنے والا ہے. صدق اللہ العظیم. اس آیت میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ قابل غور ہیں. نماز ہم پر 5 ٹائم وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی. 5 اوقات میں ہم نے اپنے رب کے حضور کھڑے ہونا ہے، اور اس نماز کا جو ادب اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پاکیزہ ہونا ہے. ہمیں طہارت، جو ظاہری اپنی جسم کی طہارت ہے، اس کا لازمی خیال رکھنا ہے. پہلی بات تو آ گئی کہ جب ہم نے اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے تو ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ میری جسمانی پاکیزگی کس لیول کی ہے. کیا میری جسمانی پاکیزگی اس معیار پر پورا اترتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے؟ ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ میری ذہنی حالت اس قابل ہے کہ میں جو الفاظ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر بیان کروں ان الفاظ کے معنی اور مطالب میں جانتی ہوں. یہ 2 باتیں ہیں جو یہاں اس آیت کے پہلے حصے میں بیان کی گئی ہیں. اب یہاں پر آ گیا ہے کہ تم نشے کی حالت میں ہو تو تم نے نماز کے قریب نہیں جانا. نشے کی حالت میں کیا ہے؟ ہم نے جب اس آیت کا شان نزول پڑھا تو ہمیں پتہ چلا کہ زبان سے کچھ ایسے لفظ ادا ہو گئے جن کا معنی مفہوم بدل گیا. تو نشہ صرف شراب کا ہی تو نہیں ہوتا نا، نشے تو بڑی قسم کے ہوتے ہیں، اور بھی بڑے نشے ہوتے ہیں. کسی نشے میں تو ہم ہر وقت گرفتار ہی رہتے ہیں نا. کبھی کبھی ہم کسی سوچوں کا ایسا غلبہ ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ ہم ٹک 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 جا کے نماز تو پڑھیں لیکن ہمیں نہیں پتہ چلا. نماز پڑھ کے سلام پھیر کے اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ تم نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، تو کیا ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم یہ جواب دے سکیں؟ اگر میں نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں اور میں نے ان میں قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کی ہے سورہ اخلاص کے علاوہ کسی اور سورت کی، جب تک ہمیں اور قرآن پاک یاد نہیں ہے اس وقت تک تو ہم سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اسلام کا جو مزاج ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کو اتنا ضرور ہمیں زبانی یاد ہونا چاہیے کہ ہم مختلف مقامات سے مختلف صورتیں جو ہیں قرآن کریم کی وہ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ان کی تلاوت کریں. تو جو تلاوت ہم نے کی اس تلاوت کو ہم نے باشعور ہو کے کرنا ہے. جب ہم اللہ کے آگے کھڑے ہیں اللہ اکبر ہم نے کہہ دیا تو ہم نے کیا کہہ دیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اب یہ چیز کہ اللہ سب سے بڑا ہے، کفر کے، شرک کے تمام بت جو ہے ہم اپنے ہاتھوں سے چکنا چور کر دیتے ہیں. دل سے ہر ڈر اور ہر خوف کو نکال کر ہم اعلان کر دیتے ہیں. اپنے کانوں تک ہاتھ لے جا کر ہم اعلان کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے.
اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر ہر ڈر، ہر خوف ہمارے دل سے نکل گیا، ہر وہم اور وسوسہ بھی ہمیں دل سے نکال دینا ہے کہ ہم اپنے رب کے حضور آ کر کھڑے ہو گئے۔ ہم نے اس کی پاکیزگی بیان کی، ہم نے ثنا پڑھی، پھر ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی، ٹھیک ہے۔ سورہ فاتحہ کتنا زبردست میسیج ہے ہمارا، کتنا زبردست پیغام ہے ہمارے لیے جب ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، اور پھر اس کے بعد ہم نے اپنے آپ کو ان لوگوں کی صف میں شامل کر گیا۔ ہم کھینچ کر اپنے تصور میں اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ لے کر کے چلے گئے جن سے میرا رب راضی ہو گیا۔ تو وہ لوگ کون ہیں؟ ہم ان کی صف میں آ گئے اور ہم نے اپنی تمام امت مسلمہ کے لیے ہدایت کی دعا مانگ لی، اور پھر اس کے بعد ہم نے کہہ دیا کہ اللہ میں ان لوگوں کا ساتھی نہ بنانا جو گمراہ ہو گئے۔ تو ایک لائن کھنچ گئی، ان کی ایمان والوں کی ایک لائن ہو گئی، اور دوسری لائن کن کی ہو گئی؟ ان کی جو گمراہ ہوئے۔ ہم نے اپنے آپ کو کن کی صف میں شامل کر لیا؟ اپنے آپ کو ہم نے شامل کر لیا ایمان والوں کی صف میں، اور پھر اس کے بعد ہم نے قرآن کی تلاوت کی۔ جو قرآن کی تلاوت ہم کریں، اس لیے کہتے ہیں نا کہ ہمیں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، ہمیں قرآن کو معنی اور مفہوم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہمیں ایٹ لیسٹ اگر ہم پورا قرآن ترجمے اور معنی کے ساتھ نہیں اس کو یاد کر سکتے تو ہمیں اتنا جتنا ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، جو صورتیں ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، ایٹ لیسٹ ان کا ترجمہ ہمیں ضرور آنا چاہیے کہ ہم اللہ کے آگے کھڑے ہوئے تو ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ اگر ہم سورہ کافرون پڑھ رہے ہیں تو ہم کہہ کیا رہے ہیں، اگر ہم سورہ فلق اور ناس پڑھ رہے ہیں تو ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ ہمیں پتہ تو ہو ان صورتوں میں اللہ نے ہماری زبان سے کیا کہلوایا ہے۔ تو یہ بات ہمیں واضح یاد رکھنی ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوئے ہیں تو ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا ہے کہ حتیٰ تعلموا ما تقولون، حتیٰ کہ تم وہ نہ جان لو جو تم زبان سے الفاظ ادا کر رہے ہو، جو تم کہہ رہے ہو تمہیں پتہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ جب میں قرآن کی کوئی سورت پڑھوں نماز میں کھڑے ہو کے تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کیا پڑھا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی ٹپ آپ کو بتاؤں گی، چھوٹی سی پریکٹس، کہ جب آپ نماز پڑھ کے سلام پھیرا کریں تو ایک لمحے کے لیے غور کریں کہ آج میں نے کون سی سورت پڑھی نماز میں۔ میں نے سورہ قریش پڑھی تو سورہ قریش کا کیا میسیج ہے؟ اگر میں نے سورہ فیل پڑھی تو سورہ فیل کا کیا میسیج ہے؟ ایک لمحہ لگتا ہے سوچنے میں کہ ابھی میں جو تلاوت کی ہے نماز میں کون کون سی صورتیں تلاوت کی ہیں، ان صورتوں کا میسیج کیا ہے، بس اپنے آپ سے یہ ضرور پوچھ لیں۔ یہ جب ہم پوچھنے لگ گئے تو پھر سمجھ لیں کہ ہمیں اس آیت کی سمجھ آ گئی کہ یہ آیت میں نے پڑھی اور میرے لیے تھی یہ آیت، اور اس آیت میں میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ جب تم میرے آگے کھڑے ہو کے جو پڑھو گے، جو میرے آگے کھڑے ہو کے تم زبان سے ادا کرو گے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم نے کیا ادا کیا ہے۔ بس یہ پریکٹس ایک چھوٹی سی ہے، جب ہم شروع کر دیں گے تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کیا کہا ہے، اور ہم نے سورہ نساء کی آیت 43 پڑھی ہے۔ یہ بھی زیادہ راہ کی ٹوکری میں رکھ لینے والا ایک پیغام ہے، ایک میسیج ہے، اور یہ تا حیات میسیج ہے۔ اس میسیج کو ہمیں یہ دعا کرنی ہے کہ یہ میسیج ہم کبھی بھولنے نہ پائیں گے۔ ہم جو بھی نمازوں میں پڑھ رہے ہیں ہمیں یاد ہو، ہم اگر دعائے قنوت پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یاد ہو کہ ہم دعائے قنوت میں کیا کہہ رہے تھے رب سے۔ ہمیں ایک ایک بات پتا ہو، ہم ڈیلی اپنے رب سے کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں ہمیں پتا ہو۔ ہم جب سجدے میں جاتے ہیں اپنی پیشانی کو رب کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، اس کے پاؤں میں گر جاتے ہیں، تو تب ہم اس سے کیا کہتے ہیں ہمیں پتا ہونا چاہیے۔ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنا آپ سب کچھ کس کے نام کر دیا۔ جب ہم سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ میرا رب میری زبان سے نکلوا رہا ہے کہ سن لیا اس نے جس کی تم نے تعریف کی۔ سمع اللہ، سن لیا اللہ نے، لمن حمیدہ، جس کی تم نے حمد بیان کی ہے وہ میرا رب سن رہا ہے۔ تو اس آیت کو اپنے اندر اتارنا، اس آیت کو سمجھنا، اور تا حیات اس آیت کے میسیج کو ہم نے یاد رکھنا ہے۔ یہ ایسی بات ہے جو قرآن کی کچھ باتیں ہیں نا ہم اکٹھی کرتے جا رہے ہیں، اپنی زیادہ راہ کی ٹوکری میں رکھتے جا رہے ہیں جو ہمیں انگلیوں کی ٹپس پر ہونی چاہیے، تو یہ بھی ایک ایسی ہی آیت ہے۔ اور پھر اس سے آگے آ گیا وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا، اور نہ ناپاکی میں مگر عبور کرنے والے رستے کو یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم میرے پاس آؤ
تو طہارت حاصل کرو. قرآن کے بارے میں یہی کہا گیا نا، لا یمسہ الا المطہرون. ایک طرف دل کی پاکیزگی کا ذکر ہے اور دوسری طرف جسمانی طہارت کے بھی اللہ تعالیٰ نے پورے کے پورے آداب ہمیں بتا دیے. جسمانی طہارت جب ہم کلمہ طیبہ پڑھ لیتے ہیں، نہا دھو کر اللہ کے آگے آتے ہیں، ہم ایک شخص جب اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس سے کیا کروایا جاتا ہے؟ اس سے غسل کروایا جاتا ہے. غسل کرنے سے وہ پاک ہو جاتا ہے، اس سے وہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے، وہ گواہی دیتا ہے. پھر اس کے بعد اس نے کیا کرنا ہے؟ پھر اس کے بعد اس پر نماز فرض ہو گئی تو اس نے نماز کی ادائیگی کرنی ہے. اب وہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے ایک نماز سے دوسری نماز کا وقت 5 نمازوں میں وقفے ہیں نا، تو ان وقفوں میں ہمارے اور بھی بہت سارے کام ہیں جو ہم نے کرنے ہوتے ہیں، اور ان کاموں میں کچھ ایسے کام ہیں جن کے کرنے سے ہم ناپاک ہو جاتے ہیں. اور جب ہم ناپاک ہوتے ہیں تو میرے رب نے کیا کہا کہ اب تم ناپاک ہو گئے ہو تو پھر تم نے غسل کرنا ہے، غسل کر کے دوبارہ میرے پاس تم نے آنا ہے. اب ہم ناپاک ہیں، سب سے پہلے یہاں آ گیا جنوباً جنابت کا غسل، کہ اگر بیویوں کے ساتھ ہم نے تعلق قائم کیا ہے تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد ہم نے غسل کرنا ہے. اور غسل کرنے کے بعد پھر ہم دوبارہ جو ہے وہ نماز کے قابل ہو سکیں گے. اب ایسا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ سفر میں ہے یا وہ بیمار ہے، تو اس کے لیے پھر کیا حکم ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اگر تم سفر میں ہو یا تم بیمار ہو، یعنی ایسی بیماری جس میں غسل کرنے سے بیماری کے بگڑ جانے کا اندیشہ ہو یا پانی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پھر کیا کرنا ہے؟ ایسی صورت میں نماز چھوڑنے کا کہیں بھی حکم نہیں. ایسا نہیں ہے کہ اب پانی نہیں ہے تو اب غسل واجب ہو چکا ہے، غسل فرض ہو چکا ہے تو اب نمازیں قضا کرنی شروع کر دیں. ایسا نہیں ہے. ایسے میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیکنڈ آپشن دی ہے تیمم کی. ہم نے تیمم کرنا ہے. اس کے بارے میں بتا دیا گیا کہ اگر یہ تم پہ غسل ہو گیا واجب اور باقی کی حالت ہے تو پھر نماز نہیں چھوڑنی، یا پانی کا بہانہ نہیں چلے گا. مٹی ہر جگہ موجود ہے، پاکیزہ مٹی کے ساتھ تیمم کر لینا ہے. تیمم کا پورا طریقہ جو ہے وہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے، وہ ہمیں جاننا ہے. یہ ایک الگ سے موضوع ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے تیمم کیسے کرنا ہے. پاکیزہ مٹی کے اوپر ہم نے اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ 3 دفعہ لگانا ہے. یہ تیمم کا طریقہ آپ کو مل جائے گا، جن کو نہیں معلوم وہ بھی اس چیز کو سیکھ لیں. اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس طرح سے تم پاکیزگی حاصل کرو گے. اور ان اللہ کان عفوا غفورا. اب یہ سب ہو گیا، اس کے باوجود بھی کہیں کمی کوتاہی رہ گئی تو میرا رب معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، بخشنے والا ہے. میرا رب تو بڑا مہربان ہے. تو ہمیں کس بات پر نظر رکھنی ہے؟ وہم میں نہیں پڑنا. اچھا بعض عورتیں کہتی ہیں کہ یہ پرابلم ہو گیا، مجھے یہ پرابلم ہو گیا، تو بس میں تو جب تک پانی سے غسل نہ کر لوں تو مجھے تو تسلی نہیں ہوتی، تو بس میں تو تب تک نماز نہیں پڑھتی. چھوٹے چھوٹے ایشوز بنا کے شیطان نے ان کے دلوں میں ایسی باتیں راسخ کی ہوتی ہیں کہ اب تم تو نماز پڑھ ہی نہیں سکتی. وہ فرض نماز چھوڑنے کے اوپر وہ بالکل جو ہے نا اس پہ مصر ہے، اور اس چیز کو وہ اپنے ایمان کا بڑا اعلیٰ معیار سمجھ رہی ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے. جہاں جہاں میرے رب نے چھوٹ دی ہے، سیکنڈ آپشن دی ہے، کسی وجہ سے پانی نقصان دے رہا ہے، تو اب یہ نہیں ہے پانی کا پرابلم ہو رہا ہے تو یہ نہیں ہے کہ نمازیں چھوڑ دو. نو، ایسا کہیں نہیں ہے. کیا ہے؟ تیمم کرو اور نماز چھوڑو. پانی نہیں مل رہا، ہم سفر میں ہیں تو ہم سفر میں اپنے ساتھ چھوٹا سا اپنا تیمم بیگ بنا کے رکھیں. اگر ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ ہمیں پانی کی تنگی ہوگی تو ہم اس کو اپنے بیگ سے تیمم کر لیں. ٹھیک ہے؟ تو تیمم کا بہت آسانی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی. اور ان سب آسانیوں کے ساتھ اللہ نے کیا کہا ہے کہ نماز اپنے وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنی ہے. نماز کے بارے میں کبھی بھی ہم نے غفلت کا رویہ نہیں اختیار کرنا. اور پھر ایسا سب کچھ کرنے کے باوجود دل میں اگر وسوسہ شیطان ڈالے کہ نہیں یہ سب کچھ کر لیا تو نماز تو قبول ہونی کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے تو ٹھیک سے یہ نہیں کیا تو وہ نہیں کیا، تو پھر کیا؟ جتنی میری ہمت تھی، میری توفیق تھی، میں نے کوشش خلوص نیت کے ساتھ کر لی. اب آگے کس پہ بھروسہ ہے؟ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنا ہے. بس بخشنے والا وہ ہے، مہربان وہ ہے، درگزر وہی کرتا ہے، قبول بھی وہی کرتا ہے. تو پھر وسوسوں میں نہیں پڑنا. بس کر دیا، الحمدللہ، ادا ہو گئی، نماز ہو گئی، الحمدللہ. وسوسے میں نہیں پڑنا. ٹھیک ہے؟ اب ہم اگلی آیت پر آتے ہیں.
آیت نمبر 44 الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالة ویریدون ان تضلوا السبیل، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ راست سے بھٹک جاؤ، وَيُرِيدُونَ اور وہ یہ چاہتے ہیں اور ان کی یہ خواہش ہے کہ تم بھی بھٹک جاؤ سیدھے رستے سے۔ تو یہ کن لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے؟ یہود و نصارہ کو آسمانی کتابوں سے نوازا گیا، اور ان آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف اور اپنے تمام احکامات جو ہیں ان پر واضح کھول کھول کر بیان کر دیے تھے، اور اسی وجہ سے وہ حق کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے تھے، کیونکہ ان کے پاس آسمانی کتابوں کا علم موجود تھا، اور اس کے باوجود کہ ان کے پاس علم موجود تھا وہ گمراہی میں چلے گئے، اور ایسی گمراہی میں کہ پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا، وہ گمراہی خریدتے ہیں۔ کیسے؟ کہ جانتے ہیں سچ کیا ہے لیکن اس کو چھپا لیتے ہیں، اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے وہ کیا کرتے ہیں، وہ گمراہی پھیلاتے ہیں، گمراہی خریدتے ہیں، اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر فروخت کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو بدلتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری جو ان کی باتیں تھی، یہ قرآن وقتاً فوقتاً ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے۔ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں اور ان کی یہ خواہش ہے کہ تم بھی رستے سے بھٹک جاؤ۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اللہ نے ایک لائن کھینچ دی ہے ان کے اور ہمارے درمیان۔ ہم نے ہمارے لیے جو رہنمائی ہے وہ ہمیں کہاں سے ملے گی؟ وہ ہمیں قرآن سے ملے گی، وہ ہمیں صاحب قرآن سے ملے گی۔ قرآن جو ہے اس کو بھی سمجھنے کے لیے ہمیں رسول اللہ کے در پر جا کر بیٹھنا پڑتا ہے، رسول اللہ کے ساتھ ہمیں اپنا تعلق استوار کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ ظاہری دنیا میں تشریف فرماتے تو تب صحابہ کرام آپ کی خدمت میں جایا کرتے تھے اور آپ سے قرآن سیکھا کرتے تھے، اور پھر رہتی دنیا تک جو جو قرآن سیکھے گا اس کے لیے معیار مقرر کر دیا گیا۔ کیا مقرر کیا گیا معیار؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو، فرما برداری کرو اللہ کی، اور فرما برداری کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اب یہ لازم ہے ہمارے لیے کہ جب تک ہماری فرما برداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری نہیں ہوگی تب تک ہم اللہ کی فرما برداری کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور جو یہود و نصارہ تھے ان کا کیا کام تھا؟ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ طرح طرح کی بدگمانیاں، وسوسے اور اس طرح کی باتیں پھیلاتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ مسلمانوں کو راہ راست سے بھٹکا دے، لیکن اللہ ساتھ کے ساتھ ان کے لیے آیات اتار رہا ہے اور کیا واضح کر رہا ہے؟ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ راست سے بھٹک جاؤ۔ واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ زیادہ آگاہ ہے، زیادہ علم رکھتا ہے تمہارے دشمنوں کے بارے میں۔ باعدائکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے والا ہے۔ وکفیٰ باللہ ولیٰ وکفیٰ باللہ نصیرا، اور اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا کافی ہے۔ وکفیٰ باللہ، اور کافی ہے کہ اللہ دوست ہے۔ وکفیٰ باللہ، اور کافی ہے کہ اللہ نصیرا، مددگار ہے۔ اب کیا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ آگاہ کر رہے ہیں کہ تمہارا دوست، تمہارا مددگار اللہ ہی ہے، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے مدد طلب نہیں کرنی۔ اللہ کہتا ہے میں تو تمہارے دشمنوں کو جانتا ہوں، اور جو تمہارے دشمن ہیں ان سے کبھی مغلوب یا مغلوب ہونے کا ایسا وقت نہ تم پہ آ جائے کہ تم ان سے مغلوب ہو جاؤ اور تم ان کے غلبے میں آ جاؤ اور پھر تم ان سے مدد مانگو۔ نہیں، مسلمان کس سے مدد مانگے گا؟ مسلمان صرف اور صرف اپنے رب کے آگے جھکے گا اور اپنے رب سے مدد مانگے گا۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا وأطعنا
وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قلیلا۔ کچھ یہودی لوگ ایسے ہیں کہ پھیر دیتے ہیں اللہ کے کلام کو اس کی اصلی جگہ سے، اور یہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور کہتے ہیں سنو تم نہ سنائے جاؤ، اور کہتے ہیں رائے نہ بل دیتے ہوئے اپنی زبانوں کو، اور تانا زنی کرتے ہوئے دین میں۔ اور اگر وہ یوں کہتے ہم نے آپ کا ارشاد سن لیا اور اسے مان لیا ہے، اور ہماری عرض سنیے اور نگاہ کرم فرمائیے، ہم پر تو ہوتا بہت بہتر ان کے لیے اور بہت درست، لیکن اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے انہیں اللہ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے، پس نہیں مان لائیں گے ان میں سے مگر الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے سے۔ کلام الہی میں اپنی مرضی سے رد و بدل کر دینا یہ یہودیوں کی ایک عادت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تو ان کی کتابوں میں بھی بیان کی گئی تھی، اور وہ جان بوجھ کر اس کا انکار کرتے تھے، اور ان کے من گھڑت معنی اور مطالب جو ہے نا وہ خود ہی بیان کیا کرتے تھے۔ گفتگو کے وقت بارگاہ نبوت میں بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ وہ کام لیتے اور ذو معنی الفاظ جو ہیں وہ استعمال کرتے، اور اپنی زبان کو مروڑ کر اس کا تلفظ جو ہے وہ بدل دیتے، اور جب ان کو اس کام سے روکا جاتا تو فوراً کہہ دیتے نہیں صاحب ہمارا مدعا یہ نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی حکم فرماتے تو سمعنا بلند آواز سے کہتے، اور اسی سانس سے چپکے سے واسینا بھی کہہ دیتے کہ ہم نہیں مانیں گے۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرماتے تو بلند آواز میں کہتے سمعنا، اور اسی سانس میں چپکے سے ساتھ بول دیتے وعصینا۔ غیر مسمعین کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، دعا کے لیے بھی یعنی کوئی بات ناگوار آپ کو نہ سننی پڑے، اور بد دعا کے لیے بھی کہ آپ کچھ نہ سن سکیں، اور وہ یہ کلمہ بولتے وقت دوسرا معنی مراد لیتے تھے۔ رائنا کہتے وقت اپنی زبان کو لچک دیتے تاکہ رائنا ہو جائے۔ اس لفظ کے متعلق پہلے بھی ذکر گزر چکا ہے، جس کا معنی جو ہے وہ بالکل بدل جاتا ہے۔ تو یہ ان کی جو فریب کاریاں تھی اس کے اوپر یہاں قرآن نے بڑے کھول کر بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ کہتے کہ ہم نے سنا ہے اور ہم نے فرما برداری کی، ہم کہتے ہیں نا سمعنا و اطعنا، سن لیا ہم نے اور فرما برداری کی ہم نے، اور آپ سنیے اور ہمیں دیکھیے، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر اور نہایت مناسب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے انہیں لعنت کی ہے، پس یہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ کس وجہ سے لعنت کی گئی، ان کے کفر کی وجہ سے، کہ اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی اور خود ہی اس میں پھنستے چلے گئے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر اللہ مفعولا۔ اے اہل کتاب، جو کچھ ہم نے نازل فرمایا ہے جو اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس پر ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں اور انہیں لوٹا کر پیٹھ کی طرف کر دیں، یا ان پر لعنت بھیجے جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی، اور اللہ تعالی کا کام کیا گیا۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور ہے حکم اللہ کا ہی طے شدہ، کہ جو اللہ نے طے کر لیا ہے کام وہی ہوگا۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، یہاں پر مخاطب کون ہے؟ جن کو کتاب دی گئی تھی۔ کن کو کتاب دی گئی تھی؟ یہود و نصارہ کو کتاب دی گئی تھی، ان کو یہاں اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو جن کو کتاب دی گئی ہے ایمان لے کے آؤ۔ کس پر ایمان لے کے آؤ؟ بما نزلنا مصدقا لما معکم، جو کہ ہم نے نازل کیا ہے اور جو
تصدیق کرتا ہے. کس کی؟ یہ جو قرآن کریم ہے یہ کس کی تصدیق کرنے والا ہے؟ جو ان کے پاس پہلے سے کتابیں موجود تھی. اللہ ان کو حکم دے رہا ہے کہ جو تمہارے پاس پہلے سے کتابیں موجود ہیں اس میں یہ ساری پیشین گوئیاں موجود تھی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے تذکرے، نشانیاں سب ان کے پاس موجود تھی اور وہ پہچانتے بھی تھے، اور وہ پہچاننے کے باوجود انکار کر رہے تھے. تو اللہ یہاں پھر ان کو تنبیہ کر رہا ہے کہ تم لوگ پہچان لو پیغمبر کو. اور پھر آگے دھمکی دی جا رہی ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے پہچان لو. جب ہم بگاڑ دیں گے چہروں کو، پھر ہم پھیر دیں گے ان کو ان کی پیٹھوں پر، یا لعنت کریں گے ان پر جیسا کہ لعنت کی تھی ہم نے اصحاب سبت پر، جیسا کہ ہم نے لعنت کی تھی اصحاب سبت پر. اصحاب سبت کون تھے؟ اصحاب سبت کون تھے؟ اس کے بارے میں بھی قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا حرام قرار دے دیا تھا، اور پھر انہوں نے جب ایسا کیا تو اس نافرمانی کرنے پر ان کی شکلیں بگاڑ دی گئیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا تھا؟ اور ہم نے کہا ذلیل و خوار بندر اور خنزیر بن جاؤ. سورہ بقرہ میں الفاظ آتے ہیں. تو کیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا، ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے. اور یہاں اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں کہ جو میں نے اب نازل کیا اس پر ایمان لے آؤ. اور پھر اللہ تعالیٰ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور ساتھ ہی پھر اصحاب سبت والوں کا قصہ جو ہے وہ یاد کروایا جا رہا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے اوپر جب اللہ کا غضب ہوتا ہے تو پھر اللہ کیسے ان کے چہرے، ان کی شکلیں بگاڑ دیتے ہیں. اور یہ اللہ کے لیے ایسا کرنا مشکل نہیں ہے، اللہ کر سکتا ہے، اور اللہ نے کر کے دکھایا ہے. پچھلی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا، اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ کیا اور بہتان مادہ. فقد افترا اثما عظیما، تو تحقیق اس نے گھڑ لیا گناہ بہت بڑا. ان اللہ لا یغفر، اللہ نہیں بخشے گا. کس کو نہیں بخشے گا؟ جس نے شرک کیا. شرک کیا ہے؟ شرک کے 3 درجے ہیں جو مفسرین کرام نے بیان کیے ہیں. یہاں ہم ان کو دیکھیں گے. سب سے پہلے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو، خواہ وہ انسان ہو، جن ہو، کوئی بھی ہو، اس کو اپنا الہ ماننا، اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود ماننا، یہ شرک اعظم ہے. سب سے بڑا شرک کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود ماننا. اور عہد جاہلیت کے مشرکین یہی شرک کیا کرتے تھے، جیسا کہ سورہ صافات میں بھی ان کے بارے میں ذکر آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہیں یہ بتایا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی خدا نہیں تو تکبر کرتے اور کہتے کہ یہ شاعر دیوانہ کے کہنے پر ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں. تو یہ کیا ہے کہ سب سے بڑا شرک اعظم کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا الہ یعنی اپنا معبود ماننا. دوسرا شرک کا درجہ کیا مفسرین نے بیان کیا ہے؟ کہ کسی کے متعلق یہ اعتقاد رکھنا کہ وہ مستقل طور پر اور بذات الہ کے بغیر کوئی کام کر سکتا ہے، اگرچہ اس شخص کو الہ نہ مانا جائے. دوسرا شرک یہ ہے کہ اس کو ہم اپنا معبود تو نہ مانیں، اس کو خدا نہ مانا جائے، لیکن اس کے بارے میں یہ تصور کیا جائے کہ وہ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ بڑا باریک پوائنٹ ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے. اب یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ حضرت ہمیں پرانے پیغمبروں کے بھی قصے ملتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے کوڑی کو ٹھیک کر دیتے تھے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے پچھلے پیغمبران. تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ خود اپنی ذات سے یہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، نہ ہی وہ خود اپنی ذات سے یہ کرنے کے دعوے دار تھے. وہ کیا کہتے تھے؟ قم بإذن اللہ. جب مردے کو زندہ کرتے تھے تو کہتے تھے کھڑا ہو جا اللہ کی اجازت سے. تو کیا ہے کہ اللہ کے حکم سے جو بھی وہ کرتے تھے وہ کیا کہتے تھے کہ یہ اللہ کے حکم سے ہے. تو وہ اپنی ذات میں
یہ کچھ بھی ایسا کرنے کے معجزات کے یا کوئی بھی جو بزرگان دین سے بھی جو کرامات سرزد ہوتی ہیں، کوئی اپنی ذات سے ایسا نہیں کرتا۔ اپنی ذات میں قادر مطلق صرف اللہ کی ذات ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور فرد کو، کسی انسان کو، کسی کو بھی قادر مطلق سمجھنا کہ وہ خدا تو نہیں ہے لیکن وہ جو چاہے کر سکتا ہے، یہ شرک ہے۔ یہ پوائنٹ ہم نے ہمیشہ پلو سے باندھ لینا، ہم نے یاد رکھنا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جو ایک بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں ایک تصور یہ پایا جاتا ہے کہ جو لوگ صوفیہ اکرام کو، جو لوگ بزرگان دین کو مانتے ہیں، ماننے سے کیا مراد ہے کہ جو ان کے فالوورز ہیں، وہ نعوذ باللہ ان کو ان کے اللہ کے ساتھ اللہ کا وہ ان کو شریک ٹھہراتے ہیں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ تو یہ تصور بھی انتہائی خوفناک تصور ہے۔ اس تصور کو بھی ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس کی بھی تصحیح کرنی ہے۔ ہماری سوچوں میں، ہمارے تصورات میں یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے، قادر مطلق اللہ کی ذات ہے، کوئی بھی ولی اللہ جو ہے وہ قادر مطلق نہیں ہے۔ ولیوں سے کرامتیں ہوتی ہیں، اور ولی سے کرامت کیسے ہوتی ہے کہ ولی جو ہے وہ اللہ کے نور کا مظہر ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص اللہ کا دوست بن جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا دوست بنا لیتا ہے اور پھر اس کی دوستی کا اعلان کر دیا جاتا ہے، مخلوق میں وہ پہچانا جاتا ہے ولی اللہ کے نام سے، اس کو کہتے ہیں ولایت کا مرتبہ مل گیا، اس کو ولایت کا مقام مل گیا، بہت بڑا مرتبہ مقام ہے وہ۔ جب کسی کو اللہ تعالیٰ یہ مرتبہ اور مقام دے دیتا ہے، جیسے کہ ہمارے پاس پوری فہرست موجود ہے نا، کتنے نام ہیں ہمارے پاس اللہ کے دوستوں کے، کتنے بڑے بڑے بزرگان دین ہیں، کتنے بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں ہمارے پاس جن کے نام موجود ہیں نا۔ تو ہم ان کے فالوورز ضرور ہیں، ہم ان کی تعلیمات کی پیروی کرتے ہیں۔ کیسے پیروی کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ رب سے ہمیں جوڑتے ہیں۔ وہ کوئی بھی ولی اپنی ذات کی پوجا کبھی نہیں کرواتا۔ سارے کے سارے اولیاء کرام، ہم شیخ عبد القادر جیلانی ان کو پڑھ کے دیکھیں، ان سے زیادہ توحید کس نے ہمیں سکھائی ہے؟ ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے وہ تو اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑتے تھے، اپنی ذات سے کبھی کسی ولی نے جوڑنے کا درس نہیں دیا۔ تو یہ مس کنسیپشن ہے، اس کو ہم نے درست کرنا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں قادر مطلق ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، یا میرا پیر یہ کرنے کی قوت رکھتا ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر بھی وہ کر سکتا ہے، یہ تصور جب آ گیا تو تب آپ سمجھ لیں کہ ہم ریڈ زون میں داخل ہو گئے۔ تو یہ پھر شرک کی وہ باؤنڈری ہے جس کو کراس کبھی بھی نہیں کرنا، کبھی بھی نہیں کرنا۔ جو یہ کرتا ہے یا جو یہ کرواتا ہے، یہ بہت خوفناک ہے۔ اس چیز کو سمجھنا ہے، اور یہ کانسیپٹ جو ہے الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث نے ہمارا بہت اچھا کلیئر کر دیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میری امت جو ہے وہ پتھر کے الہ بنا کے ان کی پوجا کرے گی۔ میری امت کیا کرے گی؟ اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لے گی۔ اب ایک طرف تو بات آ گئی اللہ کے دوستوں کی، ولیوں کی، دوسری طرف کس کی بات آ گئی ہے؟ اپنی خواہش نفس کے۔ جب ہم کسی ولی کے ساتھ، کسی اللہ کے نیک بندے کے ساتھ جڑتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نفس جو ہے نا، ہمارا نفس ہمیشہ نفس کو پسند کیا ہے؟ نفس کو آزادی پسند ہے، نفس سرکشی پر آمادہ رہتا ہے، نفس کو اطاعت نہیں پسند، قطعاً نہیں پسند۔ نفس کو جہاں اطاعت کرنی پڑے گی نفس وہیں بگڑ جائے گا۔ اسی لیے قرآن نے ہمیں کیا سمجھایا ہے کہ تم اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور اسی نفس کو سدھارنے کے لیے نماز کی پریکٹس سکھائی گئی۔ نماز جو ہے وہ ایسی پریکٹس ہے کہ وہ ہر طرح سے فرما برداری ہمیں سکھاتی ہے۔ 5 ٹائم ہم اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، فزیکلی کھڑے ہوتے ہیں، فزیکلی بھی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، اسپرچولی بھی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنی کیا کہنا چاہیے کہ اپنے نفس کی جو میں کی خواہش ہے نا اس کے اوپر چھری پھیرتے ہیں، یہ کہہ کر نفس کہتا ہے میں بڑا ہوں، میں سب سے بڑا ہوں۔ نہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ میری خواہش، میں یہ چاہتا ہوں، میرا جی یہ چاہتا ہے۔ تو نماز ہمیں کیا سکھاتی ہے
نو، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اسی طرح جتنے ولی اللہ ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں یہی تعلیمات دیتے ہیں کہ اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ کی فرما برداری کرو۔ کبھی کوئی ولی جو ٹرو ولی ہے، وہی بات ہے، ریپلیکا تو ہر چیز کی موجود ہے معاشرے میں، ریپلیکا ہر جگہ موجود ہے۔ اب ریپلیکا 2 نمبر ولی اللہ اگر کوئی بنا بیٹھا ہے تو اس کے پیچھے اصلی ولی، اس کو تو ہم نعوذ باللہ استغفر اللہ اس کے بارے میں تو بدگمانی نہیں کر سکتے نا، نہ ہی ہمیں کرنی چاہیے۔ آج جن اولیاء کرام کے بارے میں ہرزہ سرائی کی جا رہی ہے، ان کی تعلیمات کو کبھی ہم نے پڑھ کے دیکھا ہے کہ وہ کیا کہہ کے گئے؟ وہ تو ساری زندگی توحید کا ہی درس دیتے رہے، وہ تو ساری زندگی اپنے فالوورز کو توحید ہی سکھلاتے رہے۔ جن کو بھی آپ پڑھ کے دیکھ لیں وہ تو رب سے جوڑتے تھے، اپنی ذات کے لیے تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ان کی تو ساری کی ساری زندگی جو ہے وہ ریاضت میں گزری ہے، وہ تو اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہے، وہ تو اپنی نفس کشی میں لگے رہے۔ انہوں نے تو کہیں اپنی ذات کی پوجا نہیں کروائی لوگوں سے۔ ان کی زندگی کو کبھی ہم غیر جانبداری سے پڑھیں تو ہمیں سب ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ اور یہ جو ولی اللہ کے دوستوں کے ساتھ محبت کرنے والوں پر شرک کے فتوے لگانا، یہ بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک عمل ہے۔ بات کو سمجھنا ہے، بات کی گہرائی میں جانا ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی۔ اور پھر ہم نے اس بات کو سمجھ لینا ہے کہ کوئی ولی کبھی بھی شرک نہ کرتا ہے، نہ کرواتا ہے، نہ اس کی تبلیغ کرتا ہے۔ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو وہ ٹرو ولی نہیں ہے۔ معاشرے میں ریپلیکا موجود ہیں، سچے جھوٹے ہر دور میں آتے رہے ہیں، جھوٹے نبوت کے دعوے دار بھی آتے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو سچ جھوٹ تو ہمیشہ سے پیرالل چلتا رہا ہے۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ اگر جھوٹ ہے تو ہم اس کے پیچھے سچ کو بھی سچ تو سچ ہے، وہ تو ہمیشہ روزے روشن کی طرح اپنا آپ منواتا رہتا ہے۔ اس لیے جو اللہ کے سچے دوست ہیں وہ آج بھی اپنا آپ منوا لیتے ہیں۔ اچھا جی، دوسری قسم آ گئی کہ اپنی یعنی قادر مطلق تو اللہ کو سمجھنا، لیکن اللہ کے سوا کسی اور کو بعض معاملات میں ہم یہ سمجھ لیں کہ اس کے پاس بھی کوئی قوت موجود ہے اور وہ اپنی مرضی سے کچھ کرنے کا اختیار ایسا رکھتا ہے کہ جو نعوذ باللہ شرک میں بات آ جاتی ہے۔ شرک کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ کسی کے متعلق یہ اعتقاد رکھا جائے کہ وہ مستقل طور پر اور بذات الہی کے بغیر کوئی کام کر سکتا ہے، اگرچہ اس شخص کو الہ نہ بھی مانا جائے۔ دوسری قسم کے بعد تیسری قسم جو مفسرین کرام نے لکھی ہے شرک کی، وہ ہے ریاکاری۔ ریا جو ہے وہ بھی شرک خفی کی ایک قسم ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بظاہر سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن اس میں مطمع نظر کیا ہے؟ یعنی عبادت تو رب کی ہو رہی ہے، لیکن دراصل وہ عبادت اس لیے ہو رہی ہے کہ مخلوق میں نام بن جائے۔ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو یہ بڑا خطرناک شرک ہے، یہ شرک خفی ہے کہ کوئی بھی نیکی اور بھلائی کا کام کرنا اور بدلے کی تمنا مخلوق سے رکھنا، کہ گویا ہم وہ نیکی اور بھلائی کا کام اس لیے کر رہے ہیں کہ مخلوق سے ہمیں بدلہ ملے، جبکہ نیکی اور بھلائی اور عبادت اور تمام کی تمام فرما برداری صرف اور صرف ہمارے رب کے لیے ہے۔ ہم اگر کسی کے ساتھ احسان کا رویہ کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، کچھ بھی اچھا کرتے ہیں، تو اس کا بدلہ میرے رب نے مجھے دینا ہے، نہ کہ مجھے مخلوق سے بدلہ طلب کرنا ہے۔ جب میں ایسی نیت رکھ کے کام کروں تو پھر کیا ہے؟ پھر ریاکاری آ جاتی ہے، اور ریا جو ہے اس کو بھی شرک خفی کی ایک قسم کہا گیا ہے۔ اب ہم اس آیت کو دیکھیں، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے والے کو نہیں بخشتا، اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دے۔ یعنی شرک ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے، شرک کی معافی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا بخش دے گا، اور جو اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ کیا اور اللہ پر بہتان باندھا۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور ستائش خود کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پاکیزہ کرتا ہے، کسی پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم
نہیں کیا جائے گا۔ یہود اپنی اعتقادی اور اخلاقی خرابیوں کے باوجود اپنے آپ کو مقدس اور پاک باز خیال کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے فرزند ہیں اور اس کے لاڈلے ہیں، جنت ہماری جاگیر ہے، جو جی میں آئے کرتے رہے، ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ یوں ہی شیخی بگاڑنے والے اور اپنے تقدس اور پاک بازی کے قصیدے پڑھنے والے ہیں، اس سے کچھ نہیں ملے گا۔ پاک مقدس تو وہ ہے جو بارگاہ خداوندی میں مقدس ہے۔ اپنے آپ سے شیخیاں کرنا، اپنے اعمال کے اوپر خود ہی اتراتے رہنا اور یہ کہنا کہ میں اتنا نیک ہوں، یہ کن کا رویہ تھا؟ یہ یہود کا رویہ تھا۔ اور یہود کے اندر جتنی برائیاں تھیں، ان برائیوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس بات سے متنبع کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو متنبع کیا ہے کہ جو جو برائیاں ان کے اندر موجود تھیں وہ تم میں بھی آئیں گے۔ تو یہ برائی آج ہم میں بھی سرایت کر چکی ہے۔ ہم غور و فکر کریں، تدبر کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج یہ خوفناک بیماری ہم میں بھی موجود ہے۔ اپنی پاکیزگی اور اپنی ستائش ہم خود بیان کر کے بڑے اتراتے ہیں، بڑا اتراتے ہیں۔ تو اس چیز کو اللہ نے ناپسند کیا ہے، بلکہ متنبع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پاکیزہ کرتا ہے۔ بل اللہ یزکی من یشاء، جس کو اللہ چاہے اسی کو پاکیزگی ملتی ہے، اور دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتیلہ کا ایک مطلب ہے کہ کھجور کی گٹھلی کے ریشے کے برابر، یعنی کھجور اور گٹھلی کے درمیان ایک جو باریک سا پردہ ہوتا ہے اس کو بھی فتیلہ کہا جاتا ہے، کہ اتنا بھی ظلم کسی پر نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ میرا رب ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو سمجھنے کے بعد اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ ہم قرآن کس لیے پڑھیں ہیں؟ قرآن پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں اپنی اصلاح مقصود ہے، اپنے باطن کی اصلاح مقصود ہے۔ جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن کیوں فائدہ دیتا ہے؟ اس لیے فائدہ دیتا ہے کہ یہ ہمارے لیے میسیج ہے، یہ ہماری تربیت کی کتاب ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں پیغام بھیجے ہیں، لکھ کے بھیجے ہیں۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے پڑھ کے، اور آج یہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم ہاتھوں میں لے کے روز اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور یہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا، اور پھر جب ہم سمجھ لیں تو پھر ہمارا آگے کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم نے اپنا انالیسس کرنا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ برائیاں کہیں ہمارے اندر تو نہیں سرایت کر گئی ہیں، اور اگر کر گئی ہیں تو ہم نے فوری استغفار کرنی ہے، اور پھر ہم نے لاہ عمل تیار کرنا ہے کہ ہم ان برائیوں سے بچ سکیں۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا، دیکھو یہ لوگ اللہ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں، اور یہ صریح گناہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ انظر، دیکھو، کیف یفترون، کس طرح باندھتے ہیں اللہ پر یہ جھوٹ۔ کون باندھتا ہے اللہ پر جھوٹ؟ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھیے کیسے گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ۔ وکفی بہ، اور کافی ہے انہیں رسوا کرنے کے لیے، اثما مبینا، ان کا یہ کھلا گناہ، جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کو رسوا کرنے کے لیے ان کا یہ کھلا گناہ ہی کافی ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا، جو بت کا اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں، اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔
کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کی طرف جنہیں کتاب میں سے حصہ دیا گیا اور اب وہ اعتقاد رکھنے لگے ہیں جبت اور طاغوت پر. یہ جبت اور طاغوت کیا ہے؟ کتاب میں سے حصہ کن کو دیا گیا تھا؟ اہل کتاب کو دیا گیا ہے. اہل کتاب کے پاس اللہ کا پیغام آ چکا ہے اور پھر وہ اللہ کے پیغام کو فراموش کر کے کیا کر رہے ہیں؟ اعتقاد کس پر رکھ رہے ہیں؟ جبت پر اور طاغوت پر. جبت کیا؟ تفسیر نگاروں نے اس کو لکھا ہے کہ یہ بت کا نام ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جبت لغت میں ایسی چیز کو کہتے ہیں جو محض بیکار ہو، یعنی فضول چیز. اور اس کا اطلاق جادو، جادوگر، فال کرنے والے اور خرافات وغیرہ جو یہ پھیلاتے ہیں، اس کا اطلاق ان سب پر ہوتا ہے. یہ سب توہم پرستی کی اقسام ہے، یعنی مکر و فریب، وہم پرستی اور خرافات کو بھی جبت کہا جاتا ہے. طاغوت کی تعریف یہ ہے کہ طاغوت اس شخص کو بھی طاغوت کہتے ہیں جو کسی گمراہی کا سرغنہ ہو. اور طاغوت کے بارے میں یہ بھی ہے کہ ہمارے ساتھ جو شیطان ہے اس کو بھی طاغوت کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ طاغوت کا اطلاق کاہن پر بھی ہوتا ہے اور شیاطین پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. اور ان تمام خرافات میں پڑھنے والوں کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے. کیا کہا جا رہا ہے کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دے دی تو اس کے باوجود انہوں نے اپنا اعتقاد جو ہے، وہ اپنا عقیدہ جو ہے وہ خراب کیا اور وہ ان لوگوں کے پیچھے چل پڑے. اور یہ اپنا عقیدہ خراب کرنے کے بعد اب پھر کیا کہتے ہیں؟ اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں. اب یہ دیکھیں کہ یہ آیتیں تو اس زمانے میں نازل ہوئی تھی. جب ہم آج کے زمانے میں اس آیت کو رکھ کے دیکھیں تو ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ آیت آج ہی اتری ہے. آج بھی اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی صورتحال سیم نظر آتی ہے. ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہے، اللہ کا پیغام ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے گھروں میں ہے. ہم اس قرآن سے ہر طرح کی مدد لے سکتے ہیں، ہر طرح کی رہنمائی قرآن کر رہا ہے ہماری. لیکن اس کے باوجود ہمیں ایک ایسا بندہ چاہیے جو حساب لگا کے ہمیں بتا دے، جو فعال ہماری نکال دے، جس کے پاس کوئی ایسی قوت موجود ہو کہ وہ ہمارے مسائل کو آن کی آن میں، لمحے بھر میں حل کر دے. 1 منٹ میں محبوب ہمارے قدموں میں آ جائے. ویسے اگزامپل دے رہی ہوں، مطلب یہ اس طرح کی ہمیں اشتہارات ملتے ہیں نا. پرانے زمانے میں تو یہی اشتہار تھے. آج تو ہم جب یوٹیوب کھولتے ہیں تو ہمیں اس انٹرنیٹ کی دنیا نے تو جادوگروں کو مطلب کھلا میدان دے دیا ہے. 100% علاج، 100% مسئلے کا حل. صبح اٹھیں گے تو اتنا پیسہ آپ کو مل چکا ہوگا. مطلب ایسے ایسے شرکیہ کلمات ہوتے ہیں. رب کی رضا کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ اگر رب نہ چاہے تو کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں تمہیں دے سکتا ہوں، میری بات مانو؟ ایسا نہیں ہے. یہی شرک ہے. جو بھی دینا ہے رب نے دینا ہے. جو اللہ والے کے پاس ہم اپنا کوئی مسئلہ لے کے جاتے ہیں تو اللہ والا کیا کرتا ہے؟ اللہ والا تو اللہ سے جوڑ دیتا ہے. ہمارے لیے وہ دعا کرنے کا اختیار رکھتا ہے. وہ یہی کہتا ہے کہ میں تو صرف دعا کر سکتا ہوں تمہارے لیے، اور وہ دعا کرتا ہے اور اللہ اس کی دعا قبول بھی کرتا ہے. اور وہ کیا کرتا ہے؟ اور وہ ہمیں رب سے جوڑتا ہے، ہمیں رب کی فرما برداری کی طرف آنے کو کہتا ہے، ہمیں اللہ کی نافرمانی کے کام چھوڑنے کو کہتا ہے. اللہ والے تو ایسے ہماری رہنمائی کرتے ہیں نا. اور جو جادوگر اور طاغوت ہمارے ارد گرد بیٹھے ہوئے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارا مسئلہ حل کر سکتا ہوں، مجھے اتنے پیسے دو، 100% رزلٹ آئے گا. اور پھر وہ جنات شیاطین کے ذریعے مدد لیتے ہیں. اور جادوگری کتنی زیادہ آج عام ہوئی بھی ہے. کسی بڑے سے بڑے جادوگر تک رسائی کس قدر آسان ہو چکی ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں. تو ان آیت کو جب ہم سمجھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور آج بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ بات بڑی قابل غور ہے. اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں. ایمان والا تو ہمیں کیا کہے گا؟ ایمان والا تو کیا کہے گا؟ صبر کرو، اچھا دعا کرتے ہیں، اچھا یہ تسبیح پڑھ لو، اچھا نفل پڑھو حاجت کے، اچھا توبہ استغفار کرو، اچھا ایسے کرو، تائب ہو جاؤ. کہیں کچھ حرام کا نوالا آ رہا ہے گھر میں، اس کو روکو، اپنی کوتاہیوں کو دیکھو، فرما برداری اختیار کرو. ایمان والا تو یہ کہے گا. اور جادوگر کیا کہے گا؟ جادوگر کہے گا یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب تمہیں ایسے لمبے پینڈے کروائے ہیں. تمہیں میں بتاتا ہوں اللہ کیا کہتا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں، اللہ نے مجھے قوت دی ہے، میں تمہیں کر کے دکھاؤں گا. تو مطلب یہ سب کچھ ہمیں آج نظر آ رہا ہے ارد گرد. اور پھر وہ جو ایمان والے ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے اوپر یہ لوگ لگے ہوتے ہیں. ہم آگے آئیں گے 52 نمبر آیت پر.
اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر لعنت کی ہے اللہ نے، ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا، اور جن پر لعنت کر دے اللہ تو ہرگز نہیں تم پاؤ گے اس کے علاوہ کوئی مددگار۔ پتہ چلا کہ اللہ کی لعنت کن پر ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جسے اللہ لعنت کر دے پھر اس کا کوئی مددگار نہیں پائے گا۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، کیا ان کا کوئی حصہ بادشاہت میں ہے؟ کیا ان کا کوئی حصہ سلطنت میں ہے؟ اگر ایسا ہو تو پھر یہ کسی کو ایک کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی کچھ حصہ نہ دیں گے۔ اب یہ یہاں پر ان کے وصف بیان کیے جا رہے ہیں نا جو یہ دعوے کرتے ہیں نا، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور اگر ان کے پاس ہوتا خدا نہ خواستہ کچھ ایسا اختیار تو یہ تو کسی کو دیتے ہی نہ، یہ تو اتنے بخل میں بڑھ جاتے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، کیا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دے دیا ہے؟ بس ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی تھی اور بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی تھی۔ اب اس آیت کو ہم سمجھیں تو اس آیت میں بھی بہت زبردست پیغام ہے ہمارے لیے، مسلمان کی بڑی زبردست یہاں تربیت کی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ حسد کرنے والے کے بارے میں یہاں بیان کر کے کیا فرما رہے ہیں کہ یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا۔ حسد کیا ہے؟ حسد اللہ کی تقسیم سے اختلاف ہے۔ حسد کیوں کرتے ہیں ہم؟ حسد کی روٹ کاز کیا ہے؟ آج ہم دیکھیں تو کتنے گناہوں کی روٹ کاز جو ہے نا وہ حسد ہے۔ یہ جتنا جادو ہوتا ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ جتنا جادو ہوتا ہے، اب آج دیکھیں جادوگروں کے گھر کیسے آباد ہوئے ہیں، کیسے انہوں نے لائنیں لگی ہوئی ہیں ادھر، کیوں؟ ان کے ویور دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچی ہوتی ہے ان کی ویورشپ۔ کیا وجہ ہے کہ حسد جب ہوتا ہے نا، جو حاسد ہوتا ہے جس کو کسی سے حسد ہے وہ کہتا ہے کہ بس اس کا تو میں بیڑا غرق کر کے ہی رہوں گا، تو اس کے لیے مجھے کوئی ایسا طریقہ چاہیے کہ میں اس کا کام ختم کروں۔ تو حسد کے بارے میں بہت سخت الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ حسد تمہاری نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو۔ تو کبھی آگ کے اندر سوکھی لکڑی دکھا کے دیکھو کیسے منٹوں میں جل کر بھسم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حاسد جو ہے نا، حاسد وہ بڑی تکلیف میں ہوتا ہے، ایک تو وہ خود بھی اپنی جان سے جل رہا ہوتا ہے اور دوسرا اس کے اعمال بھی جل رہے ہوتے ہیں۔ تو حسد اللہ کی تقسیم سے اختلاف ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ حسد کس سے کرنا؟ جس کو میں نے دیا ہے، اللہ کا فضل ہے نا۔ اگر اللہ نے کسی میرے بہن بھائی کو مجھ سے زیادہ دیا ہے تو یہ میرے رب کی تقسیم ہے، میں رب کی تقسیم سے اختلاف کرنے والی کون ہوتی ہوں؟ تو یہ اختلاف جو ہے نا رب کی تقسیم سے، یہ اللہ کو بڑا ناپسند ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اسی وجہ سے پھر حاسد جو ہے نا وہ دنیا میں ہی عذاب میں مبتلا رہتا ہے، اس کو کبھی سکھ چین نہیں آتا، وہ پھر اللہ کے فضل سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ حسد سے بچنا ہے، حسد سے بچنا ہے۔ اور حسد سے بچنے کا کیا طریقہ ہمیں بتایا گیا کہ جب اپنے بہن بھائی پر ہم کوئی نعمت دیکھے تو ہم نے فوراً کہنا ہے ماشاء اللہ ولا حول ولا قوہ، کہ اللہ کی یہ شان ہے جو اللہ نے اس کو عطا کر دیا، یہ میرے رب کی مرضی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حسد کرنے والا جو ہے نا وہ دونوں جہان اپنے برباد کر لیتا ہے۔ اور اللہ کیا یہاں پر فرما رہا ہے، یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے، جس کو جو دیا ہے اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے۔ بس ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب دی تھی اور حکمت بھی دی تھی اور بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی تھی۔ یہ آیت کا جب ہم تناظر دیکھتے ہیں تو یہودیوں کی اسلام دشمنی کی وجہ کیا تھی؟ یہودیوں کو اسلام سے اتنی زیادہ خار کیوں تھی؟ اس کے پیچھے بھی وجہ حسد تھی، ورنہ وہ تو پہچان گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت ابراہیم کے خاندان کو تو اللہ تعالیٰ نے نبوت، کتاب، حکمت اور وسیع سلطنت سے سرفراز کیا تھا۔ اگر اس کے ایک فرزند کو یہ نعمتیں بخشی گئیں تو حیرت و افسوس کیوں؟ یہودیوں کی اسلام کے ساتھ جو دشمنی تھی نا، اس کی وجہ بھی صرف اور صرف حسد تھا۔ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، یاد ہے نا، ایک جو یہودی ہیں
وہ حضرت اسحاق کی نسل سے تھے اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ان کے پاس ساری کی ساری وعدیں موجود تھیں کہ ایک آخری نبی آنا، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ نبی بنو اسحاق میں سے ہے. وہ نبی جب بنو اسماعیل میں سے تشریف لائے تو بس پھر حسد یہاں سے شروع ہو گیا، اور یہ دشمنی کی بنیاد جو ہے نا یہ اسی وقت پڑ گئی. اور اس آیت کا جب سیاق و سباق ہم پڑھتے ہیں، شان نزول ہم پڑھتے ہیں، تو وہی حالات جو ہیں وہ اس کے پس منظر میں مفسرین کرام نے لکھے ہیں. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. پھر ان میں سے بعض نے تو اس کتاب کو مانا اور بعض اس سے رک گئے، اور جہنم کا جلانا کافی ہے. صرف حسد کی بنا پر، بغض کی بنا پر اللہ کی کتاب سے اور اللہ کے پیغمبر سے انکار کرنا یہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور کافی ہے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ. ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا، سوفا جلد ہی، نصلیہم نارا ہم انہیں آگ میں داخل کریں گے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم، جب پک جائیں گی ان کی کھالیں، بدلناہم تو ہم تبدیل کر دیں گے، جلودن ان کی کھالوں کو، غیرہا لیذوقوا العذاب ان کے علاوہ تاکہ وہ چکھتے رہیں عذاب کو. ان اللہ کان عزیزاً حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے. اللہ کی آیتوں سے انکار کرنے والوں کو اللہ جب جہنم میں ڈالے گا تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ جب ان کی سکن جو ہے، ان کی جلد جو ہے، جب وہ آگ سے جل جائے گی تو پھر اللہ ان کو نئی جلد دے گا، اس کو پھر جلایا جائے گا. یعنی اللہ کا غضب سے غضب ان پر بڑھتا چلا جائے گا. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، ہمیں اللہ تعالیٰ سے اللہ کی پناہ طلب کرتے رہنا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا. اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا. آمین ثم آمین. ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے. صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 56 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور یہاں ہمارا سپارے کا اربع مکمل ہو جاتا ہے، یعنی اربع سپارہ آج الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا. اب ہم جو آیتیں آج پڑھی ہیں ان آیات کا ایک مرتبہ جو با محاورہ ترجمہ ہے وہ ریوائز کریں گے. آیت نمبر 43 سے ہم نے آج کا اپنا درس شروع کیا تھا. ترجمے کو دیکھتے ہیں. اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی مت جانا جب تک اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو، اور جنابت کی حالت میں جب تک غسل نہ کر لو. ہاں، اگر راہ چلتے ہوئے گزر جانے والے ہو تو اور بات ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے، تو پاکیزہ مٹی کا قصد کرو اور اپنے منہ اور اپنے ہاتھ مل لو. بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ راست سے بھٹک جاؤ. اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا کافی ہے اور اللہ تعالیٰ کا مددگار ہونا کافی ہے. کچھ لوگ جو یہودی ہیں پھیر دیتے ہیں اللہ کے کلام کو اس کی اصلی جگہ سے، اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور کہتے ہیں سنو تم نہ سنا جائے، اور کہتے ہیں رائے نہ بل دیتے ہوئے اپنی زبانوں کو، اور تانا زنی کرتے ہوئے دین میں. اور اگر وہ یوں کہتے ہم نے آپ کا ارشاد سنا اور اسے مان لیا اور ہماری عرض سنی اور نگاہ کرم فرمائیے ہم پر، تو ہوتا بہت بہتر ان کے لیے اور بہت درست، لیکن اپنی رحمت سے انہیں دور کر دیا. انہیں جو اللہ نے باوجہ ان کے کفر کے پس نہیں مان لائیں گے ان میں سے مگر تھوڑے سے. اے اہل کتاب، جو کچھ ہم نے نازل فرمایا ہے جو اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور اس پر ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں اور انہیں لوٹا کر پیٹھ کی طرف کر دیں، یا ان پر لعنت بھیجیں جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا
کام کیا گیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے والے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ کیا اور بہتان باندھا۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزی اور ستائش خود کرتے ہیں؟ بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پاکیزہ کرتا ہے، کسی پر ایک دھاگے کے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دیکھو یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں، اور یہ حرکت صریح گناہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا، جو جبت اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ لعنت کر دے تو اس کا کوئی مددگار تم نہیں پاؤ گے۔ کیا ان کا کوئی حصہ سلطنت میں ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر یہ کسی کو ایک کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہیں دیں گے۔ یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے؟ پس ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی ہے اور بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی ہے۔ پھر ان میں سے بعض نے تو اس کتاب کو مانا اور بعض اس سے روکے، اور جہنم کا جلانا کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے۔ جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ الحمدللہ آج کا ہمارا درس قرآن مکمل ہوا۔ اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ الفاظ کی ادائیگی میں، اس کو پڑھنے پڑھانے میں، بیان کرنے میں کہیں کوئی جانے انجانے میں لغزش ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی تو میرے رب درگزر کر دینا، معاف فرما دینا۔ آمین ثم آمین۔